دیکھیں فیصلے میں لکھا، میں ایک ایکسرپٹ پڑھ کے سناتی ہوں قوم کو. Thirdly, if a judge has unconsciously followed an incorrect view of law, he has, by conscious application of mind, the freedom to adopt the correct view of law subsequently. یعنی کہ اگر انجانے میں کسی جج صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کو اس کی تصحیح کرے اور کریکٹ ویو لے لا کا. اب یہ بتائیں کہ غلطی اگر کی تو وہ بھی لاڈلے کے حق میں، اس کی تصحیح کی تو بھی لاڈلے کے حق میں. یہ کیسی تصحیح ہے بھائی، اور وہ کیسی غلطی تھی؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں، ہمارے 25 ممبران بھی عمران کی جھولی میں اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے 10 ممبران بھی عمران کی جھولی میں. یہ ہے غلطی اور یہ ہے اس غلطی کی تصحیح. تو یہ میں نے پہلے بھی ٹی وی پر، یہ ٹویٹر پہ میں نے لکھا کہ یہ عدالتی قتل ہوا ہے، لیکن اس بار قتل جو ہے وہ انصاف کا ہوا ہے، عدل کا ہوا ہے. جب یہ فیصلہ آیا تو میں یہ دل میں سوچ رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب آپ کیا کر بیٹھے اپنے ساتھ. ہمیں تو عادت ہو گئی ہے اس قسم کے فیصلوں کی، ہمارا تو ووٹ بیس بھی چارج ہو جاتا ہے، ہمارا کھڑا ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، لیکن کس کو نقصان ہوا؟ میں نے اس دن اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ کوئی توہین عدالت ادارے کے اندر سے نہیں، باہر سے نہیں ہوتی. میں ادارے کی توہین نہیں کر سکتی، مولانا صاحب نہیں کر سکتے. ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی ہے جب اس قسم کے فیصلے آتے ہیں. پھر اس کے بعد عدالت کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا، آئین سازی کرنا عدالت کا کام نہیں ہے. اور اگر آپ نے آئین سازی کرنی ہے جو کہ آپ نے کی تو آپ پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں. اگر آپ نے وزیر اعلیٰ اور وزرائے اعظم آپ نے مقرر کرنے ہیں تو آپ اسمبلیوں کو، پارلیمنٹ کو، پنجاب اسمبلی کو تالا لگا دیں. اب کچھ بھی آپ کر لیں، پرویز الہی صاحب ہمیشہ کے لیے عدالتی وزیر اعلیٰ کہلائیں گے. وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ان کے 10 ووٹ ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیں ان کو وزارت اعلیٰ حمزہ سے چھین کر ٹرے میں رکھ کر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے 3 ممبر بینچ نے دی ہے. یہ عنایت جو ان پر ہوئی ہے وزارت اعلیٰ کی، یہ 3 ممبر بینچ کی دین ہے. نواز شریف ہو تو آئین کی تشریح کچھ ہوتی ہے، اس کے چند ہی ہفتے بعد اگر عمران خان ہو تو اس میں آئین کی تشریح بھی بدل جاتی ہے، آئین کا حلیہ بھی بدل جاتا ہے. یہ ہے آپ کا انصاف. اور جس آئین کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے بنایا، پاکستان کے سیاستدانوں نے بنایا، عوامی منتخب نمائندوں نے بنایا، اس آئین کو ایک 3 ممبر بینچ جو کہ خود کنٹروورشل ہے، جس کے اوپر انگلیاں اٹھ چکی ہیں، جو نواز شریف صاحب کے خلاف ہر فیصلے میں شامل ہوتا ہے اور جان بوجھ کے اسی بینچ کو لایا جاتا ہے جو خود کنٹروورشل ہو گیا ہے. آپ اس بینچ کے ذریعے آپ پاکستان کے آئین کو عدالت سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، اس آئین کی آپ دھجیاں اڑا دیتے. تو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اس قسم کے فیصلے ہم سر جھکا کر قبول کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. ہم اس آئین کے رکھوالے ہیں. پاکستان میں ایک ہی چیز محفوظ ہے اور الحمدللہ ہر چیز سے محفوظ ہے. ایک ہی چیز محفوظ ہے پاکستان میں، وہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہے. 8 سال کی تاخیر. سوچیں ہمارے لیے، مطلب میں اور نواز شریف صاحب جس کے نتیجے میں اقامہ نکلنا تھا، باپ اور بیٹی 10 مہینے روز، سم ٹائمز 5 days a week، سم ٹائمز 6 days a week جج بشیر کی نیب عدالت میں اسلام آباد جاتے رہے. میں اور نواز شریف صاحب صبح 4:30 بجے لاہور سے نکلتے تھے، 8:30 بجے عدالت پہنچتے تھے، روز بلا ناغہ 8-10 مہینے، جبکہ میری ماں بیمار تھی اور ڈیتھ بیڈ پہ پڑی تھی. اور یہ 8 سال سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے. جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا رہا. $7.5 ملین کی ممنوعہ فنڈنگ لی، 350 انٹرنیشنل کمپنیز سے ممنوعہ فنڈنگ لی، جس میں بھارتی اور اسرائیلی شہری شامل ہیں. اب یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے.